الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، اس کا احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سونے نبی کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے لیے تو اب الحمدللہ ربیع الاول کا نبی النور شریف کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، جس میں یقیناً تمام عالم اسلام جہاں جہاں حضور کے غلامان بندے رہتے ہیں، سانس لے رہے ہیں، وہ سب ان گھڑیوں کا انتظار فرما رہے ہیں
کہ جن پاکیزہ گھڑیوں میں اللہ رب العزت کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت اپنے نبی کے متعلق رحمت للعالمین ہونے کا شرف اور مقام و مرتبہ بیان کر رہا ہے۔ بچے کے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغوں میں یہ بات بالکل راسخ ہو چکی ہے کہ میرے نبی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر کیا نعمت دے کر، کیا اعزاز دے کر، فرمایا مگر تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آیا کہ میرے اور آپ کے نبی صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے، یا پھر دنیا پر سانس لینے والے اور بھی جو جاندار ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، پرندے ہوں، چوپائے ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے لیے بھی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی دنیا کے اوپر بسنے والی ہر چیز، ہر جان رکھنے والی ذات کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے نبی کا معجزہ اور رحمت ہی تو ہے، نہ کہ صرف انسانوں پر، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت جانوروں کے لیے بھی بنا کر بھیجا۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے محبوب، اپنے نبی سے وہ وفا نہ کر سکے کہ جو وفا کا حق تھا۔ میرے نبی نے اپنی امت کے لیے لوگوں کی باتیں سنی، اپنوں کے تانے سنے، طائف کی وادیوں میں پتھر اپنے جسم پر، مبارک جسم پر کھائے، سفر میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، حجرے میں ہو، ہر جگہ میرے نبی نے اپنی امت کو یاد رکھا، اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے۔ آج امت کی پاک بارگاہ میں مؤدبانہ یہ سوال تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو حضور کا عاشق کہنے والے، ذرا یہ تو بتا کہ تیرا نبی تیرے لیے آنسو بہاتا رہا، تیرا نبی تیری ذات کے لیے، تیرے اچھے مستقبل کے لیے، تیرے جنت جانے کے لیے اپنوں کے تانے سنتا رہا، اور تو نے کیا میرے نبی سے وفا کی ہے، یا تو نے اپنے نبی سے کیا وفا کی ہے؟ اور آج امت پر یہ جو عجب سا وقت آیا ہوا ہے، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے حکمرانی کی صورت میں، یا نہ جانے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، تو ہم اپنے سے سوال کرتے ہیں کہیں ہمارے خود کے اعمال اور ہم خود تو نبی کی رحمت، نبی کی تعلیم، قرآن پاک کے حکم سے دور تو نہیں ہے؟ تو جواب آپ سب کا یہی آئے گا کہ ہم یقیناً نبی کی تعلیم، قرآن سے دور ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں، بس وہ بات کروں گا اور میرا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا۔ حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی شخص نے ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنا لیا تو فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیں، فرمائیں، ارشاد فرمائیں وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جن کو کرنے پر بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز جو
ہر نبی نے اپنے دور میں آ کر اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میرے بندو، میری امت، مجھے ماننے والوں، مجھ پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں، جان لو کہ جس بندے نے بھی ایک خالق، ایک مالک کے ساتھ کسی دوسرے رب کو، دوسرے اپنے خدا کو جوڑا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہم نے جانی کہ کافروں کا بڑا برا حال ہونے والا ہے، منافقوں کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہر اس بندے کا بڑا برا حال ہونے والا ہے کہ جس نے ہمارے ایک رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا ہے۔ یا رسول اللہ، دوسری کون سی چیز ہے؟ اگر وہ چیز بندہ اپنائے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ جادو نہ کرنا۔ آج لوگوں کو اپنی تقدیر جو رب کی طرف سے اس پر فیصلہ کر دیا گئی ہے یا مسلط کر دی گئی ہے، آج بندوں کو تقدیر پر یقین نہیں رہا، اللہ کی تقسیم کاری پر یقین نہیں رہا، ایمان نہیں رہا، اسی لیے تو لوگ جادوؤں کی طرف بھاگتے ہیں۔ کالا جادو کر لیا یا کروا دیا، یا ہر وہ بابا یا وہ بنگالی بابا یا کوئی بھی بابا کہ جو یہ کہہ کر تمہارے کام کرواتا ہے کہ آؤ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو ہم کالے جادو سے کر کے دیں گے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جادو کیا یا کروایا دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ہلاکت کا سبب کیا بنے گا کہ جب اللہ نے میری ذات کے لیے میرے مقدر میں جو چیزیں، جو زندگی، جو رزق لکھ دیا ہے، تو پھر میں اپنے اس مقدر سے باہر نکلنے کی کیوں کوشش کرتا ہوں؟ ہر بندے کے نصیب میں جو کچھ ہے اور جتنا ہے میرے رب نے اس کی ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا تھا۔ جب ہم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، ایک روایت میں 6 ہفتوں کے مطابق اور ایک روایت میں 6 مہینوں پہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پہنچنا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جا لکھ اس کے لیے رزق جتنا اس کو ہم نے دینا ہے، لکھ زندگی اس کی جتنی ہم نے اس کو دینی ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت تمہاری دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ تو پھر آج کا انسان اپنے اس مقدر پر بجائے اس کے کہ ناز کرے، کتنے لوگ ایسے ہیں، میں مثال کے طور پر ایک اگر بات کرنا چاہوں کہ اللہ رب العزت نے کسی فلانے زید کو جائیداد بھی دے دی، بچے بھی دے دیے، مال و دولت ہر چیز اس کو میسر کر دی، لیکن وہ زید پھر بھی کسی بندے پر، کسی مسلمان بھائی پر حسد پر اتر جائے، میرے پاس تو 1 کروڑ کی گاڑی ہے، فلانے کے پاس تو 10 کروڑ کی گاڑی ہے، تو لہٰذا اس کو میں نے گرانا ہے، تو لہٰذا دعائیں کر کر کے تو میں نے دیکھ لیا، لہٰذا اب جادو کرواتے ہیں اس پر۔ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے معاشرے میں، کتنی ان بد نصیب عورتوں کو جانتے ہوں گے آپ کہ جو اس طرح طویل تاغوں پر یقین کرتی ہیں۔ جو عورت کرواتی ہے اور جو عورت جادو کرتی ہے، جو مرد جادو کرواتا ہے یا کرتا ہے، وہ دونوں بلکہ وہ چاروں ہلاک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہلاک ہو جائیں گے وہ کہ جو جادو کرتے ہیں۔ تیسری کیا چیز؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا پاکستان اس گناہ میں بہت زیادہ ملوث ہو چکا ہے، کچھ ظلمن اور کچھ لالچ کے طور پر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیسری چیز وہ ہے
کہ جس کی جان کو قتل کرنا میرے رب نے حرام کر دیا تھا، تم آ کر اس جان کو قتل کر کے چلے جاؤ۔ ایک نارمل آزاد بندہ، مسلمان بندہ ہو، اس کو قتل کرنا بلا وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر قصاص کے، قصاص یہاں کون لیتا ہے؟ کون سی عدالتیں؟ تو بغیر کسی وجہ سے کوئی کسی کو قتل کر دے، درا حال ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے اس کو مارنا حرام کر دیا تھا، اس کا خون میں نے حرام کر دیا تھا، اور تم نے آ کر بغیر کوئی خوف کھائے تو نے اس کو مار دیا۔ تو فرمایا جو کسی نہ حق کو قتل کرتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اب ہمارے جتنے بھی نوجوان فوجی بارڈروں پر ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی دھرتی پر شہید ہوئے یا رحیم یار خان کی دھرتی پر ہمارے پولیس افسران شہید ہوئے، یا ہر وہ نوجوان یا ہر وہ بندہ جو ظلمن شہید ہوا، ان کا کیا قصور تھا؟ یہی کہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے تھے۔ بس غور کرنا ہے، ہم سب کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے خود کے مجرم ہیں۔ یہ تو بڑی سطح کی میں نے بات کر دی، آپ گلی محلوں میں دیکھیں، اپنے علاقوں میں دیکھیں، کتنے جانیں اس طرح ضائع ہو چکی ہیں، یا تو ظلمن یا پھر کسی اور وجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس جان کو قتل کیا، اس انسان کو قتل کیا کہ جس کو رب نے حرام کر دیا تھا اس کا خون بہانا، وہ ہلاک ہے، مر گیا، تباہ ہو گیا۔ قیامت کے دن پھر وہ مجھ پر، یعنی میرے نبی نے فرمایا وہ میرے پاس نہ آئے شفاعت مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ میں بھی تو سنا امتی ہوں، ہم کس منہ سے اپنے نبی سے شفاعت طلب کریں گے؟ درا حال ہے کہ ہمیں تو جمعے کے لیے بھی بہت مشکل ٹائم ملتا ہے نماز کے لیے۔ دنیا بھر کا جو گناہ ہے وہ ہم مسلمانوں کے اندر بھرا ہوا ہے، اور پھر ہم یہ بھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ میرا نبی ہے، بچائی چھوڑ سی، شفاعت کری چھوڑ سی۔ پہلے وہ منہ تو لے کر جائیں ہم، سب سے پہلے تو قبر میں فیصلہ ہوگا، جب میرے نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم وہاں اپنا گندا چہرہ، گناہگار چہرہ کیا دکھائیں گے پھر اپنے نبی کو؟ میدان محشر، جنت، دوزخ، وہ تو بعد کی کہانی ہے، پہلے ہم نے قبر کی منزل کو طے کرنا ہے۔ پھر فرمایا چوتھی چیز، سود نہ کھانا۔ ہمارا پورا ملک سود پہ چلنا پہ، اور میرے نبی نے فرمایا کہ اور قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے سود کھایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اسی تو سارے اللہ نال جنگ کرنے میں ہیں، چاہے ہمارے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کہیں پر بھی رہتے ہوں، کسی بھی سیٹ پر بیٹھتے ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نبی کی بات سے بڑھ کر کسی سیاستدان کی کوئی بات اوقات نہیں رکھتی۔ تمہارا ملک چلانے کے لیے، کوئی بھی ملک چلانے کے لیے میرے نبی نے بہترین قانون ارشاد فرمایا۔ پڑھو تو صحیح قرآن کو، کھولو حدیث کی کتابوں کو، مولویوں کو تم آگے آنے نہیں دیتے، کہیں قصاص کے طور پر، رجم کے طور پر تمہاری شامتیں نہ آ جائیں۔ ڈرتا ہے نا ہر بندہ گناہگار ہے، رجم کے طور پر بھی پتھر پہلے وہی اٹھا کر مارے گا کہ جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو شراب پر کوڑے بھی ہمیشہ وہی مارے گا کہ جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ یہاں تو حفاظت کرنے والے خود ہی اگر اس جرم میں پڑے ہوئے ہوں تو پھر کس سے بندہ امید لگائے بیٹھے؟ میرے نبی نے فرمایا سود جو بھی کھائے گا ہلاک ہے، وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ پانچویں چیز، یتیم کا مال نہ کھانا ہے۔ کس کو بندہ بولے یہ بات؟ یتیم کا مال نہ کھانا، غریبوں کا مال نہ کھانا، بس کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بس ضروری تو نہیں ہے نا کہ بندہ چیخ کر بولے یتیم کا مال نہ کھانا۔ سب سمجھدار ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن
وہ کہتا نا استاد جی دیکھی جائے گی. میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص یہ جملہ کہتا ہے نا دیکھ لیں گے یار بس اللہ تعالیٰ معاف کری چھوڑ سی، خدا کی قسم یہ کفر یہ جملہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے رب کے قانون اور فیصلے پر یقین ہی نہیں رہا کہ جب میرے رب نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے حساب لینا ہے، تم دنیا میں گناہ کر کے آؤ میرے پاس اور میں تمہیں ایویں جانے دوں. دیکھ لیں گے تو پھر واقعی دیکھیں گے، دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ حشر اللہ رب العزت تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے. سود کھانے والا، یتیموں کا مال کھانے والا، بڑا برا حال ہونے والا ہے اس کا. اے جی ہم نہیں چلا سکتے ملک، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. اچھا قرضہ اتارنے کے لیے پھر مزید لیتے ہیں. عجیب، ہمیں تو ہنسی آتی ہے اپنے اس قانون پر کہ جو قرآن کے ہٹ کر اپنے دیش کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر فرمایا چھٹی چیز کہ جہاں جہاد ہو رہی ہو، کفر کے مقابلے میں مسلمان فوجی بھائی آگے بڑھ رہے ہوں، تو جو بندہ اس جہاد یعنی اس میدان سے ڈر کے مارے، بزدلی کے مارے پیچھے ہٹ گیا، واپس آ گیا، میرے بچے کیا کریں گے، ان کا کیا ہوگا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ تو ہلاک ہو گیا دنیا ہی میں. یہی تو وجہ ہے کہ فوجیوں کو اللہ رب العزت اور ہمت دے، سلامتی دے، کہ بس فطرتی طور پر ان کو اللہ رب العزت اتنا جذبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ ان گولیوں چولیوں سے نہیں ڈرتے. پر قصور ان سپاہیوں کا نہیں ہے، سب سمجھدار ہیں. جہاد اس میدان سے جو بندہ بھی پیچھے پلٹا، میرے نبی نے فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گیا. ہم نے تو جہادیں کی نہیں ہے نا، ہمیں تو بس وہ پکی پکائی، استاد جی ہمیں کہتے ہیں پتر تو سکی تو پکی پکائی کھیر لے بھی گئی، تم تو اس میں بھی ہوشتے نکالتے ہو، چاول کچا تو دودھ نہیں تو یہ نہیں تو فلانا نہیں. کبھی کرتے نا جنگیں جا کر، بچوں کو تلواریں ہاتھ میں پکڑاتے، گھوڑوں پر چلتے، بھاگتے، ایک حدیث لینے کے لیے 6 ہفتوں کا سفر کرتے. ہمیں تو خدا کی قسم قرآن آج یہ ہم اگر کتاب کی صورت میں ملا ہے تو صحابہ کے دور میں ایسی کتابیں نہیں تھیں. کسی کے پاس ایک صفحہ، کسی کے پاس ایک ہڈی پر، کسی کے پاس پتوں پر، وہ ایک آیت ایک حدیث لینے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے. ان میں جذبہ تھا، شوق تھا. آج ہمارے شوق گئے پتہ نہیں کہاں. پکی پکائی بس استادوں کا جملہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، واقعتاً ایسا ہی ہے. ہم نے کوئی محنت نہیں کی کسی چیز کے لیے. ہاں محنت کرتے ہیں تو صرف دنیا کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں اپنے اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے. کاش کہ وہ نوجوان اپنے بچوں کے لیے یہ بھی کوشش کرتے کہ میں ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا قانون، ایسی کتاب دے کے چلا جاؤں کہ جس کے پڑھنے کے بعد یہ میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکیں. کتنے جوان ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنازے پڑھنے نہیں آتے. باپ مرتا ہے تو مولویوں کو سدو جی، اور مولوی تو جا کر دعا کر لے گا. تمہارا باپ ہے، جو دکھ تمہیں ہے وہ مولوی کو نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت قرآن کھول کے آتا ہی نہیں ہے پڑھنا اس کو. جنازے میں کتنے رکن ہیں، کتنی تکبیریں ہیں، کتنی سنتیں ہیں. ایک تکبیر رہ جائے یا 2 تکبیریں رہ جائیں تو وہ کیسے دہرانی چاہیے نہیں پتہ. بدقسمتی سے اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. 7ویں چیز، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 7ویں چیز یہ ہے کہ پاک دامن عورت یا مرد پر جس نے بھی تہمت لگائی وہ بھی ہلاک ہو گیا. پاک دامن مرد ہو یا عورت ہو، جس نے کسی پر الزام لگایا، تہمت لگائی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گیا. آج اسی موبائل سوشل میڈیا کے ذریعے تھوڑوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، تھوڑوں پر تہمتیں لگ رہی ہیں. چلو موبائلوں کو ایک سائڈ پہ کر لو، سوشل میڈیا کو ایک سائڈ پہ کر لو، گلی محلوں پہ تھوڑیاں تہمتیں لگتی ہیں.
درا حال ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس نے گناہ کیتا ہے. میں آپ کو تک کیا درا حال ہے کہ وہ شودھی یا شودہ ایسا نہیں تھا، لیکن کیوں؟ ہم نے تو رب کے قانون سے ہٹ کر کام کرنا ہے، اپنے نبی کے قانون کے مطابق کام نہیں کرنا. پھر ہم نے شیطان کو تو خوش کرنا ہے نا. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کہ جس نے کسی پاک دامن شخص پر تہمت لگا دی وہ شخص بھی ہلاک ہے، تباہ ہے، برباد ہے. وہ